سلمان صاحب، سب سے پہلے تو کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ براہ راست کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، جو مطالبہ بھی کیا گیا ہمارے سفیر کی جانب سے؟ دیکھیں، ماضی کے اندر بھی جب اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، خود 2019 کے واقعات میں بھی یہ امریکہ نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا، اور اس وقت ایک ڈیفرنٹ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی طرف سے پہلگام واقعہ پر شفاف تحقیقات کی جو بات ہے، یہ پاکستان کی نیک نیتی اور ذمہ دارانہ طرز عمل کا ثبوت ہے۔ اور دوسری طرف جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، ابھی تک امریکہ سمیت دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو بھارتی موقف کے ساتھ کھڑا ہو، اور بھارت اس کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ اور جہاں تک آپ نے کشیدگی کے خاتمے میں امریکہ کے رول کی بات کی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ امریکہ کو رول ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس خطے کے اندر انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور اس پہلوان کو تیار تو وہ چین کے لیے کر رہا ہے اور بہت دیر سے کر رہا ہے، چونکہ اس خطے کے اندر امریکہ اپنے مفادات میں چین کے ساتھ بریکٹ ہے، انڈیا کے ساتھ بریکٹ ہے، اور وہ چین کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ اور جو کیفیت طاری ہو گئی اس واقعے کے بعد، دیکھیں سوچا کچھ اور تھا، ہو کچھ اور گیا، کہ اس واقعے کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کسی طرح بھی بھارت اس میں ہزیمت کا شکار ہو، چونکہ جو کیفیت بن گئی ہے کہ وہ بھارت جو چڑھ دوڑنے کی بات کر رہا تھا، جو جھپٹنے کی بات کر رہا تھا، اب آپ دیکھیں کہ 11واں روز ہے، بھئی آئے نہ کرو کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، کہ اب ایسا ایسا وہ پسپائی اختیار کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اتحادی بھارت ہی ہے، وہ بھارت کے مفادات دیکھے گا، اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اثر انداز ہوگا، اثر انداز ہونا پڑے گا، کہ اس لیے ہونا پڑے گا کہ وہ اس سے پہلے وہ جو کھڑا کرتا رہا، بھارت کو کھڑا کرتا رہا، لیکن وہ چین کے مقابلے پہ تو کھڑا نہ ہو سکا، چین خود امریکہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، لہٰذا اس کا پاکستان میں انٹرسٹ کم ہے، انڈیا میں زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہے گا کہ کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جس طرح کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ جی وہ کوئی سرجیکل سٹرائک ہوگی۔ پاکستان کے سپہ سالار نے، پاکستان کی فوج نے فضاؤں، ہواؤں اور پاکستان کی سرزمین کا ہر طرح کا تحفظ کا بندوبست کر رکھا ہے، اور سرجیکل سٹرائک جو ہوتی ہے وہ اچانک ہوتی ہے۔ جب آپ خود باتیں کر رہے ہیں جھپٹنے کی، تو پاکستانی ایئر فورس نے تو پہلے بھی آپ کو سبق سکھایا ہوا ہے، لہٰذا امریکہ نہیں چاہے گا کہ اس ساری کیفیت کے اندر سب کی ہو بھارت کی، لہٰذا وہ لائے گا اس کو تحقیقات پر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بڑی جیت ہوگی، اور میں پورے یقین سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ یہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کروا لی جائے نا، شفاف انڈیپینڈنٹ کسی ادارے سے، تو اس خطے کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہوگا۔ پہلگام نہیں بلکہ بالا کوٹ جو آپریشن ہوا تھا، اس پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک واقعہ جو ہوا ہے جو اس وقت انٹرنیشنلی اس کی اہمیت بنی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر اس واقعے کی تحقیقات ہو جاتی ہے، کوئی عالمی ادارہ اس میں شامل ہو، اس واقعے کی اگر تحقیقات ہو گئی نا، تو مائنڈ سیٹ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا، اور ملزم بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اس خطے کے اندر دہشت گردی کا سد باب ہوگا۔ یہ دہشت گردی دونوں ملکوں کے خلاف ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی خوشحالی کے عمل کے خلاف ہے۔ اور یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ جنگ چھیڑنا بہت آسان ہوتی ہے، اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ بھارت بڑا ملک ہے، بھارت کی معیشت بڑی ہے، لیکن یہ جو طاقت کا توازن ہے نا، یہ بیلنس ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نیوکلیئر اور آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر کسی ایک ملک کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ یہ کتنی مؤثر ہے، تو وہ صرف بھارت ہے۔ یہ اوپر سے نہیں آئے گا، اوپر سے آ کے اس نے بالا کوٹ میں دیکھ لیا، 2 طیارے اپنے مار گروائے، اور اب 11 دن ہو گئے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے شفاف تحقیقات، وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ جب تک شفاف تحقیقات کروا لے، یہ مسئلہ اس خطے میں سے حل ہو جائے گا۔ سلمان صاحب، تیسرے فریق سے تو کوئی تحقیقات نہیں کروانا چاہتا بھارت، لیکن کیا یہ پروسیس ہوگا، تحقیقاتی عمل شروع بھی ہو سکے گا اس کا یا نہیں؟ دیکھیں یہ پہلگام کے صحت افزا مقام پر 28 بے گناہ لوگ جانوں سے تو گئے، کشمیر پہ 8 لاکھ فوج تعینات تھی، 3 لیئرز کی وہاں پر سیکورٹی موجود تھی، اور اتنی جانوں کے ضیاع کے بعد آپ کے خیال میں تحقیقات نہیں ہوگی؟ اور تحقیقات سے بھاگ کیوں رہے ہیں، کیوں کر بھاگ رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی تحقیقات ہونی ہے،
اور میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ کیس بنائیں نا. دیکھیں لیکن پاکستان اس نے تحقیقات کا کیا فائدہ جو خود بھارت ہی کرے گا؟ نہیں آپ کو میں بھارت کی تحقیق وہ جو 3 واقعات میں خود ان کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے اپنے لوگ ملوث تھے. آپ ان کی پرانی رپورٹس اٹھا لیں نا, یہ جو 87 سے 2025 تک کی 8 واقعات ہیں, 3 واقعات کی رپورٹ تو میں نے خود پڑھی ہے جس میں ان کے اپنے لوگ انوالو تھے. ایسے ہوتا نہیں ہے. اصل میں یہ واقعہ جس مائنڈ سیٹ کے تحت کیا گیا, آپ نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں جب آئی ایم ایف کا ذکر کیا نا کہ آئی ایم ایف کو کہا کہ جی پاکستان پر پابندی لگائے, اصل پاکستان کی معاشی اہمیت اور حیثیت اور پاکستان جو معاشی حوالے سے اصلاحات اور اقدامات کر رہا ہے یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک دگرگوں صورتحال کے اندر ایٹمی طاقت بن گئے, اور اگر ان پر اس طرح کے وار نہ کیے گئے تو یہ پھر معاشی حوالے سے بھی آگے کی طرف بڑھیں گے. اور پاکستان اس حوالے سے بڑا یکسو ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ معاشی حوالے سے سنجیدہ ہے. یہ بات مودی صاحب کو کھٹک رہی تھی, اور جس نریندرا مودی کی اب بات کر رہے ہیں وہ تو اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, اپنی طبیعت کے حوالے سے ایک شدت پسند ہے. 2200 مسلمانوں کا قاتل ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مغرب کا میڈیا کہتا ہے. بچر آف گجرات کون تھا بھائی؟ مغرب نے کیوں پابندی لگائی تھی اس پہ؟ امریکہ کی پابندی تھی, کینیڈا کی پابندی تھی, برطانیہ کی پابندی تھی. اس شخص کا کام ہی یہ ہے. اور بعد یہ بی جے پی کا ایجنڈا کیا ہے, اچھا ماضی ایسا تھا تو حال بھی کچھ درست نہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا اور امریکہ میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی, جی میں نے واشنگٹن پوسٹ کی وہ رپورٹ پڑھی ہے. ہم نہیں کہہ رہے, دیکھیں بات یہ کہ یہ سکھوں کو ٹارگٹ کون کر رہا ہے؟ ایک ہی طریقہ واردات ہے کینیڈا کے اندر, وہی امریکہ کے اندر, وہی پاکستان کے اندر, وہی بنگلہ دیش کے اندر, اور ان کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا. دیکھیں بات یہ پرانا کھیل کھیل رہے تھے اور اب پکڑے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا ہے, شفاف تحقیقات کی بات کر رہا ہے. اور امریکہ بھی, دیکھیں امریکہ نے آگے بھگتا نہیں بائیڈن صاحب نے. یہاں اسی پروگرام میں ہم کہتے تھے کہ بائیڈن ہارے گا, اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ انسانیت کے قاتل ہوں. اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا, بائیڈن صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہماری طاقتیں بھی اسرائیل کے ساتھ ہے. کہا گیا بائیڈن. تو اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اس کی تحقیقات کروائے گا, پریشر ڈالے گا, اور یہ قصور الزام ان کو دیتے تھے, قصور اپنا نکلایا, یہ ہوگا, اور تب دہشت گردی کا سدباب ہوگا. اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے.